بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ وقت کم مقابلہ سخت، یہی صورتحال ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے لیے۔ اور اگر آپ دسمبر کے گزرے 14 روز کا اندازہ لگائیں تو آپ کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ عمران خان صاحب اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس وقت دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اب عمران خان صاحب خود میدان میں اترے ہیں۔ اس حوالے سے طارق عزیز صاحب نے خبر بھی لگائی تھی کہ عمران خان کا خود عوام میں جانے کا فیصلہ، اور اب ہمیں وہ پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ 1 جنوری 2022 کے ساتھ ہی آپ ایسا سمجھیے کہ الیکشن مہم کا آغاز ہو جائے گا، اور پچھلے 3-3.5 سال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت کی بہت ساری جگہوں پہ نااہلی، ناکامی، ناتجربہ کاری میں نظر آئی۔ بیوروکریسی کے عدم تعاون کی وجہ سے بہت چیزیں خراب نظر آئیں، کئی وزراء کی نااہلیاں بھی سامنے آئیں، لیکن پچھلے اگر 3-3.5 سال میں اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ تمام چیزیں بھی ہائی لائٹ نہیں ہو سکیں، اور ظاہر ہے ایک تو معاشی حالات مشکل رہے کووڈ کی وجہ سے، وہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں 2 ویڈیوز میں 2 مختلف چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کس ملک میں کتنی بے روزگاری بڑھی، کس ملک میں کتنی مہنگائی بڑھی، کسی ملک میں 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، کہیں 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، کہیں 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، اور دنیا میں یہ جو کووڈ تھا اس نے جو تباہی اور بربادی مچائی وہ آپ سب جانتے ہیں، انٹرنیشنلی اس کو بہت زیادہ رپورٹ کیا گیا۔ لیکن 3 سال مسلسل پچھلے جو گزرے اس میں جو انیشیٹو حکومت کے تھے بھی صحیح، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک صرف مہنگائی کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، اور ایک ہی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور وہ ہے مہنگائی، مہنگائی اور مہنگائی، اور اس میں دوسری کوئی رائے بھی نہیں ہے کہ مہنگائی نے بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں، جس طرح سے آئل پرائسز اوپر گئیں اس کی وجہ سے پاکستان افیکٹ ہوا۔ لیکن اب اگر آپ ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں، ہم نے کل رات اس میں پروگرام میں بھی بات کی، اپنے جو پبلک ٹی وی والا پروگرام ہے، اور عدیل وڑائی صاحب نے اس پہ بڑا زبردست ایک ویلاگ بھی کیا ہے کہ انٹرنیشنلی تیزی سے جو آئل پرائسز ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی اب حکومت ریلیف دینا شروع کر دے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت نے ٹیکس بہت زیادہ کم کر دیا تھا، پیٹرولیم بے بھی بہت زیادہ کم کر دی تھی۔ اب انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اپنا ٹیکس پہلے ریکور کریں گے، پھر جو ہے وہ عوام تک یہ ریلیف پہنچائیں گے جو انٹرنیشنل قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اب بہرحال کل یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنی قیمتیں کم کی جاتی ہیں، نہیں کی جاتی، جو بھی صورتحال ہوگی۔ لیکن اب یہ چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب خود عوام میں جا رہے ہیں، جا کے جو ان کے انیشیٹوز ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اب ایسے تھوڑی سی پرسیپشن بننا شروع ہو گئی ہے کہ ہاں یار انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے۔ اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ جو کہ جس کو گیم چینجر آپ کہہ بھی سکتے ہیں، جو کہ گیم چینجر بن بھی سکتا ہے، وہ ظاہر ہے ہیلتھ کارڈ ہے۔ جب ابھی 2 ماہ کے اندر پورے پنجاب کے 100% لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، KPK کے 100% لوگوں کو مل گیا ہے، آپ کا ID کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ ہاسپٹلز میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لے کر جائے، لیکن جب کوئی کسی ہاسپٹل میں پرائیویٹ جائے گا اس کو وہ سہولت ملے گی، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک کتنا بڑا کام ہے جو عمران خان نے کیا ہے۔ اچھا، اس میں اب اگر ہم بات کریں کہ پچھلے 13-14 روز میں جس طرح سے عمران خان صاحب گئے ہیں لوگوں میں، اور جا کے انہوں نے اپنی چیزیں بتانا شروع کی ہیں، یعنی آپ اگر بات کریں وفاقی دارالحکومت کی اسلام آباد کی، صوبائی دارالحکومت KPK کا پشاور، صوبائی دارالحکومت سندھ کا کراچی، صوبائی دارالحکومت پنجاب کا لاہور، ان 4 جگہوں کے اوپر پچھلے 13 دن میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گیدرنگز کی ہیں۔ 6 دسمبر کو انہوں نے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا، اور یہ ملکی تاریخ کا کھیلوں کا سب سے بڑا پروگرام ہے جو عثمان ڈار صاحب نے اس انیشیٹو کو لیا، اور یہ انہوں نے آغاز کیا اس کا۔ پھر اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 8 دسمبر کو پشاور گئے۔ پشاور میں انہوں نے ہیلتھ انشورنس پروگرام کا اجرا کیا، اور 75 لاکھ خاندان ہیں KPK کے جن کو 10 لاکھ روپے سالانہ ہیلتھ کارڈ کے عوض ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ 10 لاکھ خرچ بھی ہو جاتا ہے تو بھی دوبارہ وہ ریچارج ہو سکتا ہے، مزید پیسے بھی اس کارڈ میں آ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے عمران خان صاحب 10 دسمبر کو کراچی گئے۔ کراچی کا وزٹ ان کا بہت امپورٹنٹ تھا، اور کراچی کے وزٹ کی وجہ سے ہی مراد علی شاہ صاحب کی پریشانی آپ نے دیکھا بڑھ گئی ہے، اور وہ پاکستان سے الگ ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، فرسٹریشن والی اور جو ہے وہ لسانیت والی باتیں کر رہے ہیں، اور عجیب و غریب طرح کی وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، کیونکہ کراچی میں عمران خان صاحب نے پہلا جو وہاں کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کا افتتاح کیا، گرین لائن کا، اور پیپلز پارٹی جس کو 40-50 برس ہو چکے ہیں، اور خود مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے سندھ اسمبلی میں سب سے زیادہ ووٹ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ملے ہیں، سب سے زیادہ اراکین پیپلز پارٹی کے آئے ہیں۔ تو 40-50 سال میں آپ نے کیا دیا کراچی کو تو تباہ اور برباد کر دیا، کچرا ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، فضائی آلودگی ہو، قبضے ہوں، اداروں میں کرپشن ہو، لوٹ مار ہو، پانی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، کرنٹ کی وجہ سے نوجوانوں کی جانیں گئیں، لوگوں کی جانیں گئیں، لوگوں کا اربوں کھربوں کا نقصان ہو گیا، اور جس طرح کی صورتحال ہمیں نظر آئی
کراچی کے اندر اور نظر آتی ہے ابھی بھی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ نالے سندھ کے جو ہے وہ وفاق صاف کر رہا ہے، ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں پہ وفاق لا رہا ہے، کئی اور جو ہے وہ فلائی اوورز جو ہیں وہ وفاق بنا رہا ہے، کئی اور منصوبے جو ہیں وہ وفاق کر رہا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے چارج شیٹ ہے ایک سندھ حکومت کے خلاف۔ تو یہ عمران خان صاحب کراچی گئے اور انہوں نے بتایا کہ K4 منصوبہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ وہ بھی الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، باقی بھی جو وفاق کے مختلف پروجیکٹس ہیں وہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ 11 دسمبر کو عمران خان صاحب میاں والی گئے، جہاں انہوں نے بہت سے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا، اور پھر اسی طرح سے سٹی پارک کے قیام کا منصوبہ ہے، سرگودا میاں والی سڑک کو دورہ کرنے کا منصوبے کا فیز 1 ہے، نمل جھیل پر میواکی جو وہاں پہ جنگل ایک لگا رہے ہیں مختلف طرح کے، اور ساتھ ہی اسی طرح کا عمران خان صاحب نے جو اور منصوبے، اسی طرح سے کالا باغ اور وہ اپ گریڈیشن کا منصوبہ، اسی طرح سے وہ جو روڈ ایک ہے کالا باغ کی طرف اس کے اپ گریڈیشن کا منصوبہ، اسی طرح سے DHQ ہسپتال میاں والی کے اپ گریڈیشن کا منصوبہ، PM پیکیج 2 ضلعی ترقیاتی پیکیج، نمل جھیل پر جو ہے وہ ووڈڈ لینڈ کے قیام کا منصوبہ، بلکسر میاں والی روڈ کا منصوبہ، مختلف جو ہے وہ منصوبوں کا انہوں نے افتتاح کیا، اور یہ ہر ڈسٹرکٹ میں بہرحال ترقیاتی پیکیج دیے گئے ہیں، ان کے پر کام شروع ہو چکے ہیں، اور بہت ساری شہروں کے اندر سڑکیں بن رہی ہیں، بہت سارے اور روڈز بن رہے ہیں، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ جو اس دور میں سڑکیں بنی ہیں وہ بلوچستان میں بنی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کنیکٹیوٹی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس چیز کا ریاست کو ادراک ہے کہ بلوچستان پسماندہ رہ گیا ہے، اور اس پسماندگی کی وجہ سے بلوچستان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں لوگوں کو ظاہر ہے لوگوں کے شکوے بجا ہے، غلط نہیں ہے کہ پنجاب کہاں چلا گیا، KPK کہاں چلا گیا، اور سندھ والوں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب 13 دسمبر کو لاہور گئے، وہاں بھی انہوں نے جو صحت کارڈ کا اجرا کی تقریب سے خطاب کیا، اور انہوں نے بتایا کہ پنجاب جو ہے وہ 440 ارب روپے خرچ کرنے جا رہا ہے، جو کہ اس کے اوپر جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے اوپر پورے پنجاب کے لیے یہ تقریباً 2.5-3 ارب ڈالر بنتے ہیں جو کہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح سے ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کو اشتہارات دینے جا رہے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کو اشتہارات نہ ملنے کی وجہ سے جو حکومت کی جو پازیٹیو چیزیں تھیں وہ بھی نہیں دکھائی جا رہی۔ اگر آپ پچھلے ہفتے 10 دن کا صرف دیکھ لیں، اخبارات بھرے پڑے ہیں حکومتی اشتہارات کے ساتھ، چینلز کو بھی اب اشتہارات دینے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب ایک تو جو PDM ہے اب ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے لیے ایک ہی چیلنج ہے، اور وہ چیلنج ہے مہنگائی، اور عمران خان صاحب کو یہ اس چیز کا شدید ترین نظر آ رہا ہے کہ احساس ہے اور ادراک ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ان کی باقی تمام چیزیں ہیں وہ کہیں چھپ گئی ہیں، اور صرف مہنگائی ہی آگے ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب وہ خود منصوبوں کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، تقریریں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تاکہ وہ 2023 کے الیکشن کے لیے ایک طرح کی کمپین ہی بھی سمجھ لیں جس طرح سے وہ لوگوں کے اندر جا رہے ہیں۔ اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا سے بہت اچھی خبریں ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، جو بڑے ادارے ہیں فائنینشل جو خبریں دیتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 2022 ہے اس میں آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بہت کم رہیں گی، گیس کی پرائسز کم رہیں گی، اور پاکستان کا امپورٹ بل جو ہم باہر سے چیزیں خریدتے ہیں وہ امپورٹ بل جو سب سے زیادہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں، کیونکہ ہم وہ خریدتے ہیں، جو ہے وہ ہمارا انحصار سارے امپورٹ کے اوپر ہے۔ اور جب ہم پیٹرول مہنگا خریدتے ہیں، ڈیزل مہنگا خریدتے ہیں، تو ظاہر ہے بیچتے بھی مہنگا ہیں، اور پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہماری بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، ہمارے ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے، ہماری ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی، جس کی وجوہات یہی بتائی جا رہی ہیں کہ اب طلب اور جو پیداوار ہے اس میں ایک بیلنس آ رہا ہے۔ جب دنیا ایک دم کووڈ ویکسین آنے کے بعد کھلی تو طلب زیادہ تھی، پیداوار کم تھی، ایک تو وہ بیلنس ہو رہی ہے، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک میں بتا چکا ہوں کہ کتنے لاکھ بیرل ڈیلی کے اضافی اب پیداوار ہوگی، اور ساتھ ہی ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ مہنگی ہو گئی تھی وہ چیزیں بھی، اور پھر یہ جو اومیکرون ویریئنٹ آیا ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ دنیا میں معیشت تھوڑی سی سلو ہوگی کچھ ملکوں میں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آئل پرائسز انٹرنیشنلی پورے سال میں کم رہیں گی، بتدریج کم ہوں گی۔ اگر کم ہوں گی تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں عمران خان صاحب لوگوں کو کس حد تک مطمئن کر پاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اگر مہنگائی کم ہوگی تو ظاہر ہے باقی چیزیں کیش ہونے لگ جائیں گی نا، ہیلتھ کارڈ کیش ہونے لگ جائے گا، اور ہیلتھ کارڈ کا تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اگر ایک گھر میں کسی نے وہ استعمال کیا تو ظاہر ہے ارد گرد والوں کو بھی پتہ چلتا ہے، اور جب وہ جائیں گے تو ان کو ہاسپٹلز میں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر کئی ایسے لوگ ہیں، میں ایک دوست کو جانتا ہوں، انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کو کارڈک ایشو تھا،
ڈاکٹرز نے کہا کہ ویسے اس کا 4-5 لاکھ روپے لگے گا، لیکن اگر آپ ہیلتھ کارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کا فری ہو جائے گا، ورنہ آپ ہیلتھ کارڈ بنوا لیں۔ ہیلتھ کارڈ تو ان کا نہیں بنا تھا، لیکن حکومت نے ایک اور مد میں ان کو پیسے جو ہیں وہ جاری کر دیے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس کو 4-5 لاکھ روپے کا ریلیف مل جائے گا، اگر وہ جو میرا دوست ہے اگر اس کو یہ حکومتی سطح پہ 4-5 لاکھ نہ ملتا تو آپ مجھے بتائیں نا کہ آج کے دور میں 10,000 روپے ابھی 10,000 کیا 5,000 آپ کسی سے مانگیں تو آپ کو بمشکل ملتا ہے، نہیں ملتا۔ مشکل وقت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے کام آتے ہیں۔ تو 4 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا کسی فیملی کے لیے اور ایک غریب فیملی کے لیے کتنا مشکل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر 4-5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ حکومت دے دیتی ہے اور اس کو 1 روپے بھی نہیں دینا پڑتا، اور ایک اس کو سیکیورٹی ہے کہ اس کی جیب میں ایک ایسا کارڈ ہے جس کے عوض 10 لاکھ روپے تک وہ علاج کرا سکتا ہے، تو کتنی بڑی ذہنی طور پہ ایک سیکیورٹی ہے۔ کئی لوگ صرف اس لیے علاج نہیں کراتے، غریب لوگ کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کئی والدین بچوں کو نہیں بتاتے کہ ہم بتائیں گے پیسے ہیں نہیں، گھر میں ایک پریشانی ہوگی، تو یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے یہ جو بڑی لڑائی ہے، اور لڑائی میں کون کون ہے عمران خان کے مخالف، پی ڈی ایم ہے، اس کو عمران خان آپ چیلنج نہیں سمجھتے، انہوں نے ویسے بھی لمبی چھٹی پہ وہ چلے گئے ہیں۔ میڈیا اور بڑے بڑے مافیاز اور ایک پورا طبقہ ہے جو کہ یہ ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ اس حکومت نے 3.5 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب عمران خان صاحب مختلف منصوبوں کے جا کے افتتاح کر رہے ہیں، جو مکمل ہو رہے ہیں ان کے افتتاح کر رہے ہیں، تاکہ بتا سکیں کہ ہم نے یہ چیزیں کی ہیں۔ اور ظاہر ہے پھر اس میں بڑی جو چیزیں ہیں وہ احساس پروگرام ہیں، یہ ہیلتھ کارڈ ہے، جو منصوبے جو ڈیم وغیرہ بن رہے ہیں وہ چیزیں ہیں، پھر ماحولیاتی دہشت گردی کے خلاف عمران خان نے آ کے یہ اویئرنیس دی، یہ آگاہی دی، اور اس کے اوپر بہت پہلے کام کیا۔ اور یہ جو ہمارا یہ درخت لگانے والا منصوبہ ہے، اس کی انٹرنیشنلی ریکگنائزیشن ہے اور اس کے انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اس جنگ میں، اس لڑائی میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے اور وہ احتساب کا معاملہ ہے، لیکن وہ شاید عمران خان صاحب کو یہ احساس اور ادراک اس چیز کا بھی ہو گیا ہے کہ جس طرح کا ہمارا سسٹم ہے اس میں وہ احتساب نہیں ہو سکتا جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ اور بھی ان کو لوگوں سے شکوے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے سارے معاملے اپوزیشن کو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔